جو رزق ہے علم ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، حسن ہے، کردار ہے، اخلاق ہے، گفتار ہے، فعل و قول ہے، یہ سب میرا اللہ فجر کی نماز کے بعد تقسیم فرماتا ہے۔ کب تقسیم فرماتا ہے؟ تو رزق والی بات تو آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہے کہ رزق کب کیا جاتا ہے؟ فجر کی اونچا بول لے ہے تو کافی ہے تھوڑے کو، پر پھر بھی پتہ نہیں آمدہ کدھر ہوئے پہ شاید آپ اس انتظار میں رہتے ہوں کہ جب وہ تقسیم ہو جائے تو اس کے بعد پھر سو جائے، اور پھر سو جائے پھر زور کے بعد اٹھیں، شاید اسی طرح کے کچھ حالات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال ذرا جلدی آنے کی بھی کوشش کیا کریں، ذرا کہیں سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہہ دیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اب نماز ہے، نماز ہے میرے مصطفیٰ کی، بس جملہ پیار سے سنیں، کس کی ہے؟ میرے مصطفیٰ کی، اور پیچھے تمام صحابہ ہیں، تمام صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام میں ایک روایت ملتی ہے صرف کہ ایک صحابی کی تکبیر اولیٰ رہ گئی، اور وہ اتنا روئے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے تجھے تکبیر اولیٰ کا ثواب عطا کر دیا۔ تو انہوں نے اور رونا شروع کر دیا، تو میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا کہ اب تم اور کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کاش یہ رونا بھی قبول ہو جاتا اور مجھے تکبیر اولیٰ بھی مل جاتا۔ خواہش پھر بھی وہی ہے کہ میری تکبیر اولیٰ بھی مل جاتی، اور پھر کیا اگلا دن کیا ہوا؟ پھر وہ بھی جگانے کے لیے آ گیا جو آپ کا اور میرا سب سے گہرا دوست ہے، جسے قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ آپ کا اور میرا سب سے گہرا دوست ہے۔ ہم اس کی باتیں بڑے پیار سے کرتے ہیں، ہم شکوے بڑے پیار سے کرتے ہیں، ہم حسد بڑا پیار سے کرتے ہیں، ہم بخیلی بڑے پیار سے کرتے ہیں، ہم چغل خوری بڑے پیار سے کرتے ہیں، ہم غیبت بڑے پیار سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارے دوست کی باتیں ہیں۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ جس سے ہم پیار کرتے ہیں بات دوسری کی ہوتی ہے۔ کس سے پیار کرتے ہیں؟ اپنی زندگی کے اس 6 فٹ کے جسم کا کبھی محاسبہ کیا کہ ہم سارا دن بولتے ہیں تو کس کی رضا پہ بول رہے ہیں؟ ہم سارا دن بات کرتے ہیں تو کس کی رضا پہ کر رہے ہیں؟ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں، بخیلی کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، تو یہ نہ اللہ کا حکم ہے، نہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، نہ صحابہ کا حکم ہے، نہ اہل بیت کا حکم ہے، نہ مسلمانوں کا حکم ہے۔ یہ شیطان کی رغبت ہے، شیطان کے فعل ہے۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمارے عمل سے پتہ چلتا ہے نا کہ ہم پیار کس سے کرتے ہیں۔ ہمارا عمل بتا رہا ہے نا کہ ہم کس سے پیار کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، مجھے پتہ ہے آپ سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی کہنے والا نہیں ہے، چونکہ ہم بھی پریشان ہیں، کیونکہ ایسا تو سچی کوئی گل دسی تو سر مسیتو کٹ سکتے، ذرا اونچا بولو، ایسی حیران کل بات ہے، ذرا پیار سے بول لینا، ایسی حیران کل بات ہے۔ فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والوں کیا کر رہے ہو؟ سچ بتاؤ، سچی بات کرو، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، حق بات بیان کرو اور وہ کرو جو اللہ نے کی ہے، حکم کیا ہے، اللہ کے رسول نے حکم کیا ہے، صحابہ نے حکم کیا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ سب بولے عشاء کی۔ کون سی؟ عشاء کی نماز ہے، سب سے بڑی نماز ہے اور سب سے لمبے ٹائم والی نماز ہے، جس کا ٹائم بھی سب سے لمبا ہے۔ اب صحابہ اکرام میں ایک بھی صحابی ایسا نہیں جو جماعت کے ساتھ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ذرا تاخیر سے ادا فرمایا کرتے، جلدی نہیں تھی۔ ہماری تو ہر نماز میں جلدی ہے نا کہ بس ٹائم داخل ہوا تو ٹائم بدل دے استاد جی، ایسے ہی ٹائم داخل ہوا، یہ گھڑی لگی ہوئی ہے نا، اس میں اول ٹائم داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی ہم نے کہا بس اس کم میں مکاؤ، ایک کم مکانا چاہیے۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز
تاخیر سے پڑھ رہے ہیں، پڑھتے تھے ہمیشہ. اور اب کیا جماعت ہے، سجدے والی جگہ ہے، اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ گئے. کتنے ہیں؟ 2 ہیں. ایک حسن ہے اور ایک حسین. اب آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر سوار ہو گئے. اب پشت پہ سوار ہوئے تو عشاء کی نماز ہے. اب رکعت لمبی ہو گئی اور لمبی ہو گئی اور لمبی ہو گئی. اب صحابہ بھی پیچھے ہیں. اب صحابہ تو صحابی تھے نا، ذرا بولے اگر خدا نہ خواستہ میں تو ویسے تو کاٹی کدے پڑھائی نماز پر کدے پڑھا ہی لوا تو پورے پڑھو گے یا ادھے کھڑے ہی پڑھو گے؟ ذرا اچھا بولو. تے جے میں تانوں لے جاواں سجدے تے سجدے چ بھول جاواں تے کوئی 70-71 واری آکھاں سبحان رب تے تواڈے چ ادھیاں نے اٹھ کے ویکھنا ہے کوئی استاد اگے ہی نہیں چھڈ گئے. سر چک کے نہ ہوتے تے ویکھنا ہے استاد ہیں، پھر سر تھلے، پھر چکنا ہے، پھر تھلے. تے تقریباً سارے ہی ویکھ لینا سر چک کے، سارے سر چک کے ویکھ لینا ہے تے سر پھر تھلے بھی تار لینا ہے تے تواڈی ٹوٹنی نہیں کوئی. نہیں کوئی نہیں سمجھ نہیں آئی. آپ نماز میں سر اٹھا لے اور محراب میں دیکھ لے، پھر سر نیچے رکھ لے تو آپ کی نہیں ٹوٹتی. ذرا دیر ہو گئی، خیر ہو ویسے ہی استاد آج لمبے ہی پیر ہے، خیال بھی آئے. ذرا اچھا جا بول رہا، ذرا استادہ کا خیال رکھا. لگتا لاکھ کچھ سا نہیں دے رہا، حالات خراب ہو گئے. تو بہرحال بات لمبی ہوگی، ٹائم آگے چلا گیا. کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، اب مصطفیٰ کریم اٹھنا چاہ رہے ہیں، اٹھنا چاہ رہے ہیں. اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے حسن کو پکڑتے ہیں اور پھر الٹے ہاتھ سے حسین کو پکڑتے ہیں اور دونوں کو گود میں بٹھاتے ہیں. آپ جملہ توجہ سے سمجھیں، کدھر بٹھاتے ہیں؟ گود میں. 2 سجدوں کے درمیان بھی کوئی دعا ہے؟ آج بتا دیتا ہوں وہ کب کی ہے اور کب ہوئی ہے. دونوں کو بٹھایا گود میں اور کہا اللہ مغفر لی ورحمنی ورزقنی. یہ ہے 2 سجدوں کے درمیان والی دعا. اب کیا ہوا؟ سجدہ تو ایک اور بھی کرنا ہے. ایسے اٹھایا، ادھر کیا، پھر سجدے میں گئے، وہ پھر سوار ہو، وہ پھر گئے، پھر آئے. اب جملہ توجہ سے سمجھیں، نماز ٹوٹی نہیں. صحابہ پیچھے ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے. یہ ہے محبت آل رسول. محبت یہ ہے کہ آل رسول مصطفیٰ کی قبر میں سوار ہو جائے، نمازیں لمبی ہو جائیں. نمازیں ٹوٹتی نہیں ہیں، نمازیں مکمل ہو جاتی ہیں. یا خیالوں میں ہی ہمیں لیا پھرتے ہیں. آخری جملہ بڑے بزرگوں سے میں نے سنا، وہ کیا تھا؟ میں نے کہا جی نماز لمبی ہو گئی تو یہ تو خیال آیا. فرمایا ان کا کاندھے پہ بیٹھنا، ان دونوں بچوں کا مصطفیٰ کے کاندھے پہ بیٹھنا یہ ناز تھا. بات نہیں سمجھے؟ کاندھے پہ دونوں کا بیٹھنا کیا تھا؟ ناز تھا. اور مصطفیٰ کا کاندھوں پہ اٹھا کر گود میں اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ ورحم نہیں کہنا یہ نیاز تھا. سبحان اللہ. وہ ناز تھا اور یہ نیاز ہے کہ گود میں بٹھا کر کہنا یا اللہ یہ سب تیرے ہی ہیں اور تو ہی ان پہ راضی ہو جا.